السلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر جو یہ سیریز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، آج کا عنوان ہے کیا اس وقت کا امام اپنی امامت کا دعویٰ کرتا ہے یا ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا؟ دوسرے اعتراض کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں میں سے جن کے بارے میں حق سے اناد رکھنے والوں نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ کیا اس وقت کا امام اپنی امامت کا دعویٰ کرتا ہے یا ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، اور ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان سے اپنے دین کے راستوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر وہ ہمیں جواب دیں اور امامت کا دعویٰ بھی کریں تو ہم جان لیں گے کہ وہ امام ہیں، اور اگر وہ امامت کا دعویٰ نہیں کرتے اور ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیتے، جب ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ اور دوسرے لوگ جو امام نہیں ہیں ایک ہی جیسے ہوں گے۔ ان کے جواب میں کہا گیا ہے کہ ہمارے زمانے کے سچے اور صادق امام کے بارے میں ان سے پہلے گزرنے والوں نے اس بات کا اشارہ کیا، اور انہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کریں کہ وہ امام ہیں، مگر یہ کہ وہ اس بات کو یاد دہانی یا تاکید کے لیے کہیں، لیکن اس طرح بیان کریں کہ اس کے بعد انہیں دلیل لانے کی ضرورت پڑے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان سے قبل کے صدق گو نے ان پر نص کی ہے، جو ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نص کی ہے، اور وہ اس بات سے بے نیاز تھے کہ اپنی ذات کے لیے امامت کا دعویٰ کرتے پھریں۔ رہی یہ بات کہ وہ تمہارے دین کے معاملات کا جواب دیں، تو اگر تم ان کے پاس رشد و ہدایت حاصل کرنے اور علم پانے کی غرض سے اور ان کے مقام و منزلت کی معرفت کے ساتھ اور ان کی امامت کا اقرار کرتے جاؤ گے تو وہ تمہیں ضرور پہچنوائیں گے اور تعلیم دیں گے، اور اگر تم ان کے پاس دشمنی کے ساتھ جاؤ گے اور اس بات سے کہ ان کے دشمنوں سے ان کے بارے میں چغلی کرو گے اور حق کے دشمنوں کے پاس ان کی بدی چاہتے ہو، ان کے گرد جمع ہوگے اور دین کے پوشیدہ معاملات کو پہچاننے کے بعد اس کو فاش کرنے کی غرض سے جاؤ گے تو وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تم سے اپنی جان کے بارے میں خوف رکھتے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کا جواب کسی کو قائل کرنے کے لیے کافی نہیں تو ہم سوال کا رخ پیغمبر خدا کی طرف موڑ دیں گے۔ جب وہ غار میں چھپے ہوئے تھے تو اگر لوگ انہیں دین کے بارے میں پوچھنا چاہتے تو کیا وہ ان سے ملاقات کر سکتے تھے، اور کیا وہ ان تک پہنچ جاتے یا نہیں؟ اگر ان کا پہنچنا ناممکن تھا تو ان کا غار میں روپوش ہونا غلط اور باطل ثابت ہوگا، اور اگر وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو تمہاری بیان کردہ وجہ اور دلیل کی بنا پر ان کا ہونا اور نہ ہونا اس دنیا میں برابر ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روپوش ہونا عارضی ہے، اگر تم لوگ یہ کہو گے کہ نبی اکرم اس کے بعد ظاہر ہوئے یعنی غار سے نکلے اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، ہم جواب میں کہیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا وہ غار سے نکلنے اور ظاہر ہونے سے پہلے وہ نبی نہیں تھے؟ یعنی اس دوران جب وہ غار میں روپوش تھے لیکن ان کی نبوت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی طرح امام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ امام ہیں، اگرچہ اپنی امامت کو ان لوگوں سے چھپا رہے ہیں جن سے اپنی زندگی اور نفس کے متعلق خوف لاحق ہے، اور ان سے کہا جائے گا تمہارا کیا خیال ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاضل ترین اور ان میں سے سچائی میں مقدم ترین لوگوں کے بارے میں، جب مشرکوں کے کسی گروہ سے ان کی ملاقات ہوتی اور وہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہوتے لیکن وہ آپ کو نہیں پہچانتے تو وہ اصحاب سے پوچھتے کہ کیا وہ یہ شخص ہیں؟ جبکہ آپ ان کے سامنے ہوتے، یا وہ کیسے روپوش ہوئے، یا وہ کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے کہ ہم ان کی جگہ کو نہیں پہچانتے، یا یہ وہ شخص نہیں ہے۔ کیا خیال ہے کہ وہ اصحاب جھوٹے اور قابل مذمت اور سچ سے رخ موڑنے والے اور ناپسندیدہ تھے یا نہیں؟
اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ جھوٹے تھے تو تم دین اسلام سے خارج ہوئے، کیونکہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا قرار دیا۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کلام میں تحریف کر دی اور الفاظ سے ایسے معنی مراد لیے کہ ان کی بات جھوٹ ہونے سے نکل گئی، اگرچہ اس کا جھوٹ ظاہر ہو، پس اس بنا پر وہ قابل مذمت نہیں ہیں بلکہ وہ پسندیدہ ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتل ہونے کو دفع کر دیا۔ ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ اسی طرح امام کے بارے میں بھی ہے، اگر وہ کہیں کہ میں امام نہیں ہوں اور اپنے دشمنوں کے سوالوں کے جواب نہ دیں تو ان کی امامت زائل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے نفس کے بارے میں خوف زدہ ہیں، اور اگر ان کا اپنے دشمنوں کے سامنے خوف کی حالت میں اپنے امام ہونے سے انکار کرنا اس بات کا موجب ہے کہ ان کی امامت باطل ہو جائے گی، تو یہاں بھی اصحاب نبی کا جواب میں سچا ہونا باطل ہو جائے گا۔ اگر یہ چیز صحابہ کی صداقت میں کوئی آنچ آنے نہیں دیتی تو یہاں امام کا اپنی امامت کو پوشیدہ رکھنا بھی ان کی امامت کو زائل نہیں کرتا۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر کوئی مسلمان ایسے کافروں کے ہاتھوں اسیر ہو جائے جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں تو اس حالت میں اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم مسلمان ہو اور اس نے کہا نہیں، تو یہ بات اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی نہیں ہے۔ اس طرح امام اپنے دشمنوں کے سامنے اور جن سے اپنی ذات کے بارے میں خوف رکھتا ہے اپنی امامت کا انکار کرے تو یہ بات اس کو امامت سے خارج نہیں کرے گی۔ اگر وہ یہ اعتراض کریں کہ ایک مسلمان کو دنیا میں تعلیم دینے اور حدود نافذ کرنے کے لیے قرار نہیں دیا گیا ہے، اس لیے ان دونوں کے احکام مختلف اور جدا ہیں، بس امام پر ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کو پوشیدہ نہ رکھے، تو ان سے کہا جائے گا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ امام اپنی ذات کو تمام لوگوں سے پوشیدہ اور مخفی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے انہیں منسوب کر دیا ہے اور اپنے بندوں کو ان کے مقام اور منزلت اس سچے امام کے قول جو ان سے پہلے آئے ہیں اور ان کی طرف سے منسوب کیے گئے ہیں کے ذریعے سے پہچنوائی ہے۔ ہم نے تو صرف یہ کہا کہ یقیناً امام اپنے دشمنوں کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کرتے، اور وہ بھی اس ڈر سے کہ کہیں وہ ان کو قتل نہ کر ڈالیں، لیکن یہ بات کہ وہ پوشیدہ رہیں تمام مخلوقات سے یہ بات نہیں ہے، کیونکہ تمام اگر ان سے پوچھا جائے کہ امامیہ فرقہ کا امام کون ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ فلاں بن فلاں ہیں، اور یہ پوری امت کے نزدیک مشہور ہے۔ ہم نے بات صرف اس بارے میں کی تھی کہ آیا وہ اپنے دشمنوں کے سامنے بھی اقرار کرتے ہیں یا اقرار نہیں کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم تمہارے لیے غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روپوش ہونا تقابل کے طور پر لائے۔ درحال یہ کہ آپ مبعوث ہو چکے تھے، آپ کے ساتھ معجزات بھی تھے اور ایک نئی شریعت کے ساتھ آئے تھے اور سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر چکے تھے، اور ہم نے تمہیں دکھا دیا کہ جب وہ خوف زدہ ہو جائیں تو یہ ان کے لیے ممکن اور جائز ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے سامنے اپنے امام ہونے کا انکار کر دیں، ان کے سوالات کا کوئی جواب نہ دیں۔ یہ بات انہیں امام ہونے سے خارج نہیں کرتی، اور ان دونوں موارد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ امام کے ساتھ روپوشی اور ظہور میں سے جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ نہیں آتا مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک عہد کے وسیلے سے آتا ہے، جیسا کہ اس بارے میں ہمارے ائمہ کی روایات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، یقیناً میرے فرزندوں میں سے امام مہدی علیہ السلام غائب ہو جائے گا میری جانب سے ایک عہد کی بنا پر، یہاں تک کہ اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کو آل محمد سے کیا کام ہے، اور کچھ دوسرے ان کی ولادت کے متعلق شک کریں گے۔
پس جو شخص ان کے زمانے میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دین کا دامن تھامے رکھے اور اپنے شک کی بنا پر شیطان کے لیے کوئی راستہ نہ قرار دے، نہیں تو اس کو میری ملت اور راہ سے ہٹا دے گا اور میرے دین سے خارج کر دے گا۔ اور اس سے قبل تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکلوا چکا ہے، اور یقیناً اللہ عز و جل نے شیاطین کو ان لوگوں کا سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔